الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارا درس جاری تھا. پچھلے اسباق میں ہم نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولاً واقعہ معراج کے ضمن میں حضور علیہ السلام کو عطا کردہ مقامات رفیع، بلند مقامات اور آپ علیہ السلام کے فضائل ذکر کیے تھے. پھر اس کے بعد اس موضوع پر بحث کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج روح کے ذریعے ہوئی یا جسد کے ساتھ، اور اس بات کو ترجیح دی تھی آپ نے کہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا وہ روح و جسم دونوں کے مجموعے کے ساتھ پیش آیا اور بیداری کی حالت میں پیش آیا، جس پر تفصیل کے ساتھ آپ نے دلائل دیے اور ان لوگوں کا آپ نے رد ذکر کیا کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ معراج روحانی ہوئی یا نیند میں ہوئی. ان کے جو دلائل تھے اس کا قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب ذکر کیا تھا. آگے 3 فصلیں جس موضوع پر باندھی ہیں ان میں سے ایک رویت باری تعالیٰ، یعنی جب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہ ہوا. اس حوالے سے حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت سے مشرف ہوئے یا نہ ہوئے اس حوالے سے، اور سورہ النجم کے اندر جو قرب کا تذکرہ ہے کہ حضور علیہ السلام قریب سے قریب تر ہوئے، یہ کس کے قریب ہوئے، کون کس کے قریب ہوا، اس حوالے سے یہ بحث کی ہے. پہلا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے حوالے سے ذکر کیا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کا آپس میں اختلاف رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہ ہوا. اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نسیم الریاض کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ صحیح راجح بات یہ ہے، یعنی درست اور جس کو علماء نے زیادہ قبول کیا ہے، وہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور یہی اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا موقف ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم کے اندر، شرح صحیح مسلم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح اکثر صحابہ کا یہ موقف ہے کہ سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، یوں ہی اکثر اہل علم کا موقف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولاً تو صحابہ اور بعد کے ائمہ کے اقوال ذکر کیے ہیں دونوں طرح کے، کہ جیسے بعض علماء، بعض صحابہ کرام جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غیر مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. یہ افراد اس کے قائل ہیں، جبکہ
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح قول، مشہور قول، اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کیا، اور یہی قول راجح ہے، یہی قول ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض علماء اس بات کے قائل ہیں، جیسے حضرت عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول یہ نقل کیا، اسی طرح حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ دیدار جو ہوا وہ دل کی آنکھوں سے ہوا، دیدار دل کی آنکھوں سے ہوا ہے۔ اور بعض علماء اس میں توقف کرتے ہیں، جیسے ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں توقف کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، دونوں طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو دلیل ذکر کی، وہ یہ ذکر کی کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، تو آپ نے کہا کہ تمہارے اس سوال کی وجہ سے، تمہاری اس بات کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے یہ کہا کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو اس کو جھوٹا کہو، یہ آپ کا فرمان ہے۔ پھر اس پر آپ نے استدلال کیا قرآن کی آیت سے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ جو نظریں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا ایک معنی دیکھنا، دیکھ نہیں سکتی، یہ انہوں نے دلیل ذکر کی، جس کا ابھی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی جواب ذکر کریں گے۔ جبکہ صریح احادیث طیبہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا۔ اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ادلہ ہیں دونوں طرف کے میں اس کو ذکر کرتا ہوں اور اس کے جوابات بھی عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا رُؤْيَتُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لِرَبِّهِ جل وعز فاختلف السلف فيها فأنكرته عائشة رضی اللہ تعالی عنها۔ حدثنا ابو الحسین سراج بن عبد الملک الحافظ بقراءة علیہ قال حدثني ابی وابو عبد الله بن عتاب الفقیہ قال حدثنا القاضی یونس بن مغیث قال حدثنا ابو الفضل السقیری قال حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن ابیہ وجدہ قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية وذكر الحديث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ موقف واضح ہے کہ آپ صاف الفاظ میں انکار کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، لیکن یہ جمہور صحابہ کے برخلاف ہے، جمہور صحابہ اسی پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وقال جماعت بقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جس طرح حضرت عائشہ نے فرمایا اسی طرح علماء کا ایک گروہ اس بات کا ہی قائل ہے کہ دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہوا۔ وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال انما راى جبريل واختلف عنه، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل کا دیدار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایتیں مختلف ہیں، اور آپ کا صحیح قول یہ ہے، آپ اس بات کے قائل ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين۔
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ رآہ بعینیہ، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وروى عطاء عنه انه رآه بقلبه وعن ابي العالية عنه انه رآه بفؤاده مرتين وذكر ابن اسحاق ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما يسأله هل رأى محمد ربه فقال نعم، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف بھیجا معلوم کریں ان سے کہ کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو جب سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ ہاں دیکھا۔ اور ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فقط اپنا موقف نہیں بیان کیا بلکہ کہا کہ اما نحن بنو ہاشم، کہ ہم جتنے بنو ہاشم ہیں، سادات کے گھرانے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے خاندان والے ہیں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ والاشہر انہ رآ ربہ بعینیہ روی ذلک عنہ من طرق وقال تعالى ان الله اختص موسى بالكلام وابراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤية وحجته قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی سندوں کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ آپ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ مخصوص فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے بلا واسطہ کلام کی سعادت حاصل ہوئی اور ایک سے زیادہ مرتبہ حاصل ہوئی، اسی لیے آپ کا لقب کلیم اللہ یہ ہے۔ تو کلام کی خصوصیت بالخصوص حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلت یعنی اپنا خلیل ہونے کے ساتھ مخصوص کیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ذکر کیا ہے وہ خلیل ذکر کیا، وہ خلیل ذکر کیا۔ تو خلت کی جو صفت ہے جس کے اوپر آگے یہ بحث کریں گے کہ خلت یہ خاص طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ مزید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وَمُحَمَّدًا بِالرُّؤْيَا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام، ابراہیم علیہ السلام کو خلت، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ رؤیت یعنی دیکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص فرمایا۔ اور اس پر دلیل یہ دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یا ان کی دلیل یہ تھی کہ قرآن پاک میں سورہ النجم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں۔ افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا جس کو انہوں نے دیکھا اس پر تم ان سے جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو دوسری مرتبہ بھی اپنے رب کا دیدار کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ بھی دیدار کیا۔ قال الماوردی قیل ان اللہ تعالی قسم کلامہ ورؤیتہ بین موسیٰ ومحمد فرآہ محمد مرتین وکلمہ موسیٰ مرتین۔ امام ماوردی جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کلام اور رؤیت کو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالی سے موسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ گفتگو کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور انہوں نے 2 مرتبہ بلا واسطہ کلام کی سعادت حاصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک مرتبہ جب آپ کو نبوت دی گئی، دوسری مرتبہ جب آپ توریت لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو یہ دونوں مرتبہ آپ کو بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ وحکا ابو الفتح الرازی و ابو اللیث السمرقندی الحکایت عن کعب وروى
عبداللہ بن الحارث قال اجتمع ابن عباس وکعب، یعنی ابو الفتح رازی اور امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کعب الاحبار کی ایک حکایت نقل کی ہے، اور عبداللہ بن حارث بھی جو محدث ہیں انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت کعب الاحبار، حضرت کعب الاحبار یہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فقال ابن عباس اما نحن بنو ہاشم فنقول ان محمدا قد رأى ربه مرتين، کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ فکبر کعب حتی جاوبته الجبال، اس پر حضرت کعب الاحبار نے زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، یہاں تک کہ آپ کی آواز سے پہاڑ گونج اٹھے، اور انہوں نے کہا وقال، یعنی کعب الاحبار نے کہا ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد و موسیٰ، کہ بے شک اللہ نے اپنا دیدار اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ فکلمہ موسیٰ ورآہ محمد بقلبی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے قلب کے ساتھ دیکھا، اپنے دل کے ساتھ دیکھا۔ یہ ایک بات کہی ہے لیکن صحیح جو ہے وہ آنکھ کے ساتھ دیکھا ہے۔ وروى شریک عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فی تفسیر الآیہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس آیت میں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا وہ دل نے جھٹلایا نہیں، اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے رب کو دیکھنا ہے، کہ جب اپنے رب کی زیارت کی تو جس طرح آنکھ دیدار کر رہی تھی اسی طرح دل تصدیق کر رہا تھا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ یہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو دیدار ہوا وہ دل کی آنکھوں سے ہوا، سر کی آنکھوں سے نہیں ہوا۔ 2 تابعی بزرگوں کے قول نکل کرتے ہیں، محمد بن کعب القردی اور دوسرے ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں تابعی ہیں، ان دونوں کا یہ قول ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے نہیں کیا۔ جبکہ ان کے برعکس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما جو جلیل القدر صحابی ہیں، یہ اس بات کے قائل ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ پھر وہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ کے تھے، بلند و بالا مقام کے فرشتے تھے، وہ جھگڑ رہے تھے مختلف معاملات کے اندر، یعنی بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضور علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس سے آپ کے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد استفسار کیا، پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ کفارات کے بارے میں آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں الفاظ کیا ہے، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ فرماتے ہیں وحکى السمرقندی عن محمد بن كعب القردی وربيع بن انس ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل هل رأيت ربك قال رأيته بفؤادي ولم أره بعيني۔ وروى مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال رأيت ربي وذكر كلمة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث۔ وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه، کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو یہ قسم کھانا ایسے ہی نہیں ہوگا، ظاہر تابعی کبیر ہیں، سرخیر ہیں تابعین کے،
بہت بڑے تابعی ہیں، تو انہوں نے قسم اٹھائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کثیر صحابہ سے یہ بات سنی ہوگی، کثیر صحابہ سے یہ بات سنی ہوگی، جب ہی اس بات پر قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور اسی بات کو علماء نے ذکر بھی کیا کہ اکثر صحابہ کا مذہب بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ وحکاہ ابو عمر التلمنکی عن اکرمۃ وحکا بعض المتکلمین هذا المذهب عن ابن مسعود، کہ حضرت اکرمہ سے بھی یہ بات مروی ہے کہ وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا۔ یوں ہی بعض متکلمین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ذکر کیا ہے۔ وحکا ابن اسحاق ان مروان سأل ابا ہریرہ هل رأى محمد ربہ فقال نعم، یعنی مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی بات کے قائل تھے، اور یہ اتنی مرتبہ یوں کہتے تھے کہ رآ 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 بولتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا۔ رآ کا مطلب دیکھا، یعنی دیکھا 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 دیکھا، بولتے جتنی دیر تک بول سکتے تھے بولتے چلے جاتے، یہاں تک کہ سانس آپ کا ٹوٹ جاتا۔ اتنی دفعہ یہ بات بولا کرتے تھے۔ یہی آپ کا صحیح قول ہے جو آپ کے شاگردوں نے آپ سے نقل کیا ہے کہ آپ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے کیا ہے۔ فرماتے ہیں وحکى النقاش عن احمد بن حنبل انه قال انا اقول بحدیث ابن عباس، کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا قائل ہوں، بعینیہ رآہ حتی انقطع نفسہ، یعنی نفس احمد، یعنی اتنی مرتبہ کہتے جاتے تھے کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا، یعنی امام احمد بن حنبل کا سانس ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ البتہ ایک قول آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، لیکن صحیح کیا ہے آپ کا قول کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ وقال ابو عمر قال احمد بن حنبل رآه بقلبه وجبنا عن القول برؤيته في الدنيا بالابصار، وقال سعيد بن جبير لا اقول رآه ولا لم يره، وقد اختلف في تأويل الآيات عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن مسعود، فحكي عن ابن عباس وعكرمة رآه بقلبه، وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريل، وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه، وعن ابن عطاء في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك قال شرح صدره للرؤية وشرح صدره موسى للكلام۔ اس کی بات گزر چکی پیچھے کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو توقف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم رویت کا قول کرتے ہیں نہ عدم رویت کا قول کرتے ہیں، ہم خاموشی اس میں اختیار کرتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى یا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ، اس سے مراد جو ہے وہ جبریل امین کی ذات ہے، اس سے مراد جبریل امین کی ذات ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا، آپ کے سینے کو کھول نہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے کو کھولا، اس میں نور و معرفت بھری تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں، تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے سینے کو بھی کھولا گیا تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر سکیں۔ اگلی فصل میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کی سعادت حاصل ہوئی، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ وقال ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ وجماعت من اصحابہ انہ رأى اللہ تعالی ببصرہ وعینی رأسہ وقال کل آیت اوتیہا نبی من الانبیاء علیہم السلام فقد اوتی مثلہا نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخص من بینہم بتفضیل الرؤیہ، یعنی امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اہل سنت ہیں، اشاعرہ کے امام ہیں،
یہ اور ان کے ساتھیوں کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہر نشانی، ہر معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو عطا کیا، اسی طرح کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمایا، اور فرماتے تھے کہ معجزے دوسرے عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بالخصوص اپنی زیارت کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے جو بحث کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کر دیا کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے ہی مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف چلا آیا ہے، اگرچہ کہ اکثر صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اور بنو ہاشم، سارے بنو ہاشم یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے یہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اور ہم بنو ہاشم کے ساتھ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منبہ المنیہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں کثیر احادیث طیبہ، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، ائمہ کے اقوال سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ صحیح تر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آگے بحث یہ کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی کلام نہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے ممکن ہے، با اعتبار امکان کے، با اعتبار یعنی ممکن ہونے کے، جس کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تو ہر مومن کو اپنا دیدار کروائے گا، ٹھیک ہے، اور دنیا کے اندر خواب کی حالت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، جب کہ دنیا کے اندر سر کی آنکھوں کے ساتھ یہ معجزہ اور یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو یہ ملا نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، یہ کیا ہے؟ ممکن ہے، اگرچہ ہے کس کے لیے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دلیل اس پر یہ دیتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا تاکہ میں تیری زیارت کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی بھی ایسی چیز کا سوال نہیں کر سکتے کہ جو محال ہو، کبھی ایسا سوال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ کیا ہو سکتا اور کیا نہیں ہو سکتا، کس چیز کا سوال کرنا چاہیے اور کس چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اگر یہ بات ممکن نہ ہوتی، جائز نہ ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سوال نہ کرتے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز مقرر نہیں کی گئی کہ آپ کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ آپ کو پتا تھا کہ ممکن ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ میرے لیے مقرر نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر ہے، اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا سوال کیا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ناممکن ہوتا تو کبھی بھی موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اس کا سوال نہ کرتے، جس سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ دیدار ہو سکتا ہے، دیدار ہو سکتا ہے، اتنی بات تو کیا ہے؟ واضح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالی کی تجلی ہوئی، پہاڑ
یعنی قاضی مالکی تو یہ فرما رہے ہیں آگے چل کے کہ گویا کہ پہاڑ کو رویت حاصل ہوئی، پہاڑ کو رویت حاصل ہوئی، جبھی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جبھی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ چیز ممکن ہے، جبھی تو یہ چیز واقع ہوئی ہے، جبھی تو یہ چیز واقع ہوئی ہے، لیکن دیکھ لینا اس کی جو طاقت اور قدرت دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو انہوں نے یہ ذکر کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ بحث کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دلیل ذکر کی کہ لا تدرکہ الابصار، جو آنکھیں ہیں وہ ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے دلیل تام نہیں ہے، پوری دلیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس آیت کی تفسیریں مختلف ہیں، اس آیت کی تفسیریں مختلف ہیں۔ بعض علماء نے تو اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ لا تدرکہ ابصار الکفار، یعنی کفار کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، تو کفار کی نہیں کر سکتی تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ مومنوں کی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت کے دن کفار کیا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجاب میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء اہل سنت نے یہ بات بیان کی کہ کفار کے لیے وعید کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، تو اس کا برعکس یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، ورنہ پھر کفار کے لیے وعید کیسے ہوگی؟ اگر سارے کے سارے ایسے ہوں کہ کسی کو بھی دیدار نصیب نہیں ہو رہا تو پھر یہ کفار کے لیے وعید کیسے ہوگی؟ وعید کب ہوگی؟ جبکہ مومنوں کو عطا کیا جائے۔ تو اسی طرح لا تدرکہ ابصار الکفار کا معنی یہ بنے گا کہ کفار کی بصارتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن مومنوں کی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدیباج، جو آپ کی مسلم شریف کی شرح ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ہے ادراک، ادراک کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر کے دیکھ لینا، احاطہ کر کے یعنی جمی جہات سے، جمی سمتوں سے پورا دیکھ لینا کسی چیز کو، نظر آئی تو پورے کا پورا کمرہ کیا ہے، میرے احاطے کے اندر ہے، نظر کے اندر، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تو پورے کے پورے میری نظر کے اندر ہے۔ ایک ادراک یہ ہوتا ہے، اور ایک ادراک ہوتا ہے کہ نظر پڑ رہی ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ پورا نظر نہیں آ رہا، احاطہ پورا نہیں کر سکا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو احاطے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احاطے سے پاک ہے بالکلیہ، اس کو مکمل طور پہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ تو مکان سے پاک ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو احاطے کے ساتھ واقعی ادراک نہیں ہو سکتا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہے، دیدار ممکن ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ادراک کی نفی کی گئی ہے وہ احاطے کے ساتھ کی گئی ہے، احاطے کے ساتھ کی گئی ہے، ورنہ بغیر احاطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ ہو سکتا ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے دلیل ذکر کی ہے۔ ووقف بعض مشائخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز ان يكون. قال القاضي ابو الفضل رضي الله تعالى عنه والحق الذي لا انطراء فيه ان رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها، والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها، ومحال ان يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه، بل لم يسأل الا جائزا غير مستحيل، ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله تعالى، فقال الله تعالى لن تراني أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي، ثم ضرب له مثلا مما هو أقوى من بنية موسى وأثبت وهو الجبل، كل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا بل فيه جوازها على الجملة، وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة، ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى لا تدركه الأبصار لاختلاف التأويلات في الآية،
اذ لیس یقتضی قول من قال فی الدنیا الاستحالۃ وقد استدل بعضهم بهذه الآیۃ نفسها على جواز الرؤیۃ وعدم استحالتها على الجملة وقد قیل لا تدرکه ابصار الكفار وقیل لا تدرکه الابصار لا تحیط به وهو قول ابن عباس وقد قيل لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى لن تراني وقوله تبت إليك لما قدمناه ولأنها ليست على العموم ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا وإنما هو تأويل وأيضا فليس فيه نص الامتناع وإنما جاءت في حق موسى وحيث تتطرق التعبيرات وتتسلط الاحتمالات فليس للقطع إليه سبيل وقوله تبت إليك أي من سؤال ما لم تقدره لي. یعنی آگے درمیان میں یہ بحث کی ہے کہ قرآن پاک میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمائے کہ لن ترانی مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. واقعی موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو فرمایا تبت الیک کہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ توبہ کرنا، رجوع کرنا، یہ اس سوال سے تھا کہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر نہیں کیا ہوا تھا. اس چیز کے بارے میں سوال کے لیے تھا کہ میں نے ایسا سوال تیری بارگاہ میں کیا کہ جو تو نے میرے لیے مقرر نہیں کیا، اس سے میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے تجھ سے وہ سوال کیا کہ جو ممکن نہ ہو، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں اس سوال سے توبہ کرتا ہوں کہ جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جو میرے لیے نہیں ہے، وہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر دیدار ممکن اس لیے نہیں ہے کہ انسان کے قوا، انسان کے اعضاء یہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر دیدار نہ کرنے کے قائل ہیں، وہ اس بات کی ایک دلیل دیتے ہیں کہ انسان کے اعضاء اس بات کے محتمل نہیں ہیں، اس بات کی برداشت نہیں رکھتے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے، کیونکہ انسان کے اعضاء کیا ہے؟ فانی ہے. انسان کے اعضاء فانی ہیں اور فانی چیز کے ذریعے باقی کو نہیں دیکھا جا سکتا، فانی کے ذریعے باقی کو نہیں دیکھا جا سکتا. البتہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء جو ہے وہ بدل دیے جائیں گے. اب وہ فانی نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ باقی ہو جائے گا. تو پھر باقی کے ذریعے باقی کو دیکھا جا سکے گا. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بڑی پیاری بات کہی کہ قیامت کے دن بندے کے دل کے اندر انوار بھر دیے جائیں گے، اس کے اعضاء قوی ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا. بات بڑی خوبصورت ہے، بات بڑی خوبصورت ہے کہ قیامت کے دن انوار و تجلیات اتنی ہو جائیں گی کہ بندہ دیدار کر سکے گا. لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر دیدار نہ ہو سکے، دنیا میں دیدار نہ ہو سکے، یہ محال نہیں. واقعی انسان کے اعضاء ایسے ہیں، لیکن جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت پیدا فرمانا چاہے تو پیدا فرما سکتا ہے. واقعی اعضاء ایسے ہیں، رویت اس لائق نہیں، لیکن جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی. سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت پیدا فرمائی. تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذات کو یہ قدرت عطا فرما دے. فرماتے ہیں وقد قال ابو بکر الحذلی فی قوله لن ترانی ای لیس لبشر ان یطیق ان ينظر الی فی الدنیا وانه من نظر الی مات وقد رأیت لبعض السلف والمتأخرین ما معناه ان رؤیته تعالی فی الدنیا ممتنعة لضعف ترکیب اہل الدنیا وقواهم وکونها متغیرة عرضا للآفات والفناء فلم تكن لهم قوة على الرؤية فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوا ثابتة باقية وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها
على الرؤية وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنس رحمه الله تعالى قال لم يرى في الدنيا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رؤي الباقي بالباقي وهذا كلام حسن مليح وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة فإذا قضى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه وقد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحاها لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه والله أعلم. اس بنیاد پر کہ جب بعض صحابہ کا یہ قول ہے کہ نہیں ہوئی تو ہم کسی کی تجہیل، کسی کی تکفیر، کسی کی تدلیل یعنی کسی کو اس بنیاد پر گمراہ نہیں کہہ سکتے، کسی کی اس بنیاد پر جہالت ثابت نہیں کر سکتے، کسی کی اس بنیاد پر تکفیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ کہ اگر کوئی اس بات کا انکار کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا تو ہمارے نزدیک وہ خطا پر ہے. وہ کیا ہے؟ خطا پر ہے. صحیح قول کیا ہے کہ ہوئی ہے، لیکن اس بنیاد پر اس کو ہم گمراہ یا کافر وغیرہ قرار نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مسئلہ اس درجے کا نہیں ہے. تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے اسی بات کو ذکر کیا کہ یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے کہ دیدار ہو سکتا ہے، واجب نہیں ہے. واجب نہیں ہے کہ یہ بات واجب ہو کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو. واجب یہ نہیں ہے. لہذا جو علماء اس بات کے قائل ہیں اس بنیاد پر ان کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے ان تمام روایتوں کا جواب دیا ہے کہ جن روایتوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ان تمام کے اندر احتمالات ہیں، ان تمام میں احتمالات ہیں کہ اس کا یہ معنی بھی بن سکتا ہے، اس کا یہ معنی بھی بن سکتا ہے، دوسرا معنی بھی اس کا بن سکتا ہے. لہذا اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ قطعی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے بارے میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رأى محمد ربہ، رأى محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کی. تو قاضی اعظم مالکی فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ابن عباس نے یوں کہا ہے، لیکن صحیح روایت جو مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے علماء اسی بات کے قائل ہیں، جمع غفیر اسی بات کا قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک جائز اور ممکن بات ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو انکار کر دے اس کے اوپر کوئی حکم شرع لگایا جائے. اسی بات کو ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں وقد ذکر القاضی ابو بکر فی اثناء اجوبتہ عن الآیتین ما معناه ان موسیٰ علیہ السلام رأى الله فلذلك خر صعيقا وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه الله له واستنبت ذلك والله أعلم من قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ثم قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا وتجليه للجبل هو ظهوره له حتى رآه على هذا القول. وقال جعفر بن محمد شغله بالجبل حتى تجلى ولولا ذلك لمات صعيقا بلا إفاقة. وقوله هذا يدل على أن موسى رآه وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه. وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد نبينا له إذ جعله دليلا على الجواز ولا مرية في الجواز إذ ليس في الآيات نص في المنع. وأما وجوبه لنبينا والقول بأنه رآه بعينيه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص إذ
إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل باعتقاد مضمنه ومثله حديث أبي ذر في تفسير الآية وحديث معاذ محتمل للتعبير وهو مضطرب الإسناد والمتن وحديث أبي ذر الآخر مختلف محتمل مشكل فروي نور أن أراه. یعنی یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ایک روایت آئی ہے کہ جس میں پوچھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، تو اس میں الفاظ ہیں نور ان اراہ. نور وہ تو ایک نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. یہ دو طرح کے الفاظ آئے ہیں، نور ان اراہ، نور ان اراہ. لیکن بعض نے اس کو نور کی جگہ انا کے ساتھ ملا کے نورانیون پڑھا ہے. نورانیون، نور انا نہیں پڑھا، نور انا نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا ہے؟ نورانیون، جس کا معنی بنے گا نورانیون اراہ، نورانیون یعنی وہ نور والا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. یہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں. نور ان اراہ وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. لیکن یہی الفاظ جو دوسرے علماء نے پڑھے ہیں وہ پڑھے ہیں نورانیون اراہ، وہ نور والا ہے کہ جس کا میں نے دیدار کیا ہے. ٹھیک ہے. وفي حديثه الآخر سألته فقال رأيت نورا وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم ير الله تعالى وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى. وإلى هذا يرجع قوله نور أن أراه أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر، وهذا مثل ما في الحديث الآخر في حديث الآخر حجابه النور، وفي الحديث الآخر لم أره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرتين وتلا ثم دنا فتدلى. والله تعالى قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف شاء لا إله غيره. فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي يرده والله الموفق للصواب. یہ فصل یہاں پر پوری ہوئی، بحث ہماری مکمل ہوئی. رب العزت جل وعلا ہمارا یہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.